انقلاب کا لفظ کم و بیش ہر سیاستدان اور لیڈر کا محبوب ہوا کرتا ہے۔ سیاسی مباحثوں اور جلسوں میں انقلاب کی باتیں ایسے ہوتی ہیں گویا یہ کسی حسین کے زلف لہرانے کا دوسرا نام ہے۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ انقلاب کی باتیں کرنے والے ہمارے لیڈر وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلیٰ یا سیاسی لیڈر صرف اور صرف موجودہ سماجی، سیاسی اور معاشی نظام کی بدولت ہیں۔ اگر پاکستان میں واقعی کبھی انقلاب آ گیا تو اس کا پہلا شکار موجودہ سیاسی قیادت ہوگی جو اس نظام کی سب سے بڑی بینیفیشری ہے، مگر پھر بھی انقلاب کی باتیں کرتے ہیں۔ انقلاب کس عمل کا نام ہے؟ یہ کیسے آیا کرتے ہیں؟ حالیہ تاریخ میں ہمیں اس کی کون سی مختلف بڑی شکلیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ آج ہم اس کی تلاش کریں۔ چائنا میں انقلاب کا عرصہ 1911 سے 1949 پر محیط ہے اور اس انقلاب کے درمیان سب سے قابل ذکر 10,000 کلومیٹر طویل لانگ مارچ ہے جو 1934 سے 1935 تک چین میں ہوا۔ چین کے انقلاب کی تاریخ کیا ہے؟ اس انقلاب کو کامیاب ہونے میں کتنے سال لگے اور اس کی قیمت کتنی انسانی جانیں تھیں؟ رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر مبشر حسن سے۔ مسلمان ہندوستان میں بھی تھے اور پھر پاکستان بن گیا۔ مسلمانوں کی زندگی بہت بدل گئی، لیکن اسے انقلاب نہیں کہتے۔ زندگی میں انقلاب نہیں آیا۔ انقلاب اس تبدیلی کو کہتے ہیں جس میں حکمراں طبقہ بدلا جائے، ذمہ داروں کی جگہ سرمایہ داروں کے پاس حکومت آ جائے، جیسا فرانس میں ہوا۔ تو پھر یہ سرمایہ دار جو ہیں ذمہ داروں کے تمام ادارے تباہ کر دیتے ہیں۔ انگریزوں کے یہاں بھی جو فیوڈل نظام تھا وہ ختم ہو گیا اور انڈسٹریلسٹ پاور میں آ گئے۔ وہاں ہوا یہ کہ جو فیوڈل تھے وہ انڈسٹریلسٹ بن گئے۔ بس یہ دوسری بات ہے کہ اس میں 200 سال لگے۔ یہی حال جاپان میں ہوا۔ پھر روس کا انقلاب ہے۔ چین میں بڑی پرانی بادشاہت تھی، پھر بادشاہت کے بعد کچھ اور نظام آیا، لیکن اس میں وار لارڈز کے پاس پاور رہی، بڑے بڑے ذمہ داروں کے، ان کی فوجیں بھی ہوتی تھیں۔ ماؤ زیتونگ انقلاب لایا، اس نے ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا اور پھر وہاں کے لوگوں کو ساتھ لیا اور مضبوط ہوا، اور پھر اس نے رفتہ رفتہ 22 سال میں 25 سال میں پورا چین فتح کر لیا۔ تمام ان کی جائیدادیں وغیرہ ضبط کر لیں اور چین کے 1.5 کروڑ آدمی مرے چین میں اس 20 سال کے انقلاب کے دوران۔ اور بھی وجوہات تھی، جاپانیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ فرانس کا انقلاب ویسے تو کئی دہائیوں پر محیط ہے، مگر 1799 کئی دہائیوں کا انقلاب معروف انقلاب ہے۔ 1789 کے انقلاب فرانس میں کتنے انسانوں کا خون بہا اور اس انقلاب کے بعد سماج کو دوبارہ منظم ہونے میں کتنے سال لگے؟ پوچھتے ہیں ایمینول کرین سے۔ Ms. Crane, how would you describe the social and economic conditions before the revolution in France? Things were tough. For instance? The French Revolution did not have... حالات سخت تھے۔ انقلاب فرانس ایسے ہی نہیں آ گیا تھا، حالانکہ کچھ عرصے سے لاوا پک رہا تھا اور شہنشاہی نظام تھا اور لوئی 16 کی حکومت تھی جس کو فرانس میں بہت ناپسند کیا جاتا تھا۔ اس نے آسٹریا کی عورت سے شادی کی تھی اور اس کو بھی فرانس میں پسند نہیں کیا جاتا تھا۔
فرانس میں اس وقت انتہائی غربت تھی اور میرے خیال میں حالات اس وقت تبدیل ہوئے جب لوگوں نے روٹی کے لیے مظاہرے کرنے شروع کیے اور انہیں روٹی نہیں ملی اور اس کے بعد حالات بے قابو ہو گئے. And that's the last point that really tipped things around. But before that, France had been weakened. The French were helping Americans. لیکن اس سے پہلے بھی امریکہ کی جنگ آزادی کی وجہ سے فرانس کافی کمزور ہو چکا تھا, ریاست ٹوٹ چکی تھی اور انتہائی غربت نے بھی اہم کردار ادا کیا. The last trigger. The church was predominant. I mean, if we think today of France. اس وقت چرچ کی بھی حاکمیت تھی اور اگر ہم آج کے فرانس کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک مکمل طور پر سیکولر ملک بن چکا ہے, لیکن اس وقت حالات بالکل مختلف تھے. کیتھولک چرچ مکمل طور پر لوگوں پر غلبہ حاصل کر چکا تھا اور ہر چیز پادری کے گرد گھوم رہی تھی اور 3 قوتوں کا ریاست میں مکمل غلبہ تھا جس میں شہنشاہی نظام ہے, امرا ہے اور پادری یعنی چرچ شامل ہیں. ان قوتوں کی حکمرانی تھی اور جب انقلاب آیا تو ان قوتوں کا بہت نقصان ہوا. They suffered a lot. روس میں انقلاب کا عرصہ 1917 سے 1918 پر محیط ہے اور سب سے اہم انقلاب اکتوبر کا انقلاب کہلاتا ہے جس کو لینن اور بولشوک کا انقلاب بھی کہا جاتا ہے. بولشوک انقلاب کی تعریف کیا ہے, یہ کن حالات میں آیا اور کیا یہ انقلاب اپنے مقاصد حاصل کر سکا؟ پوچھتے ہیں لال خان سے. رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں وہ انقلاب کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ انقلاب سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں آ ہی نہ جائے سیریسلی, لیکن ایکچوئل ریالٹی یہ ہے کہ یہاں بہت سارے انقلابات کی بات ہوتی ہے. فرینچ ریولوشن کی بات ہوتی ہے, چائنیز ریولوشن کی بات ہوتی ہے, کیوبن ریولوشن کی بات ہوتی ہے, لیکن ایک ریولوشن کی بات نہیں ہوتی. بولشوک انقلاب کی بات نہیں کرتے, سوویت یونین کے انقلاب کی بات نہیں کرتے. کیا ہوا؟ سوویت انقلاب جو تھا اس میں 2 چیزیں عام تھیں. ایک تو وہاں کا جو محنت کش طبقہ ہے, جو پرولتاریہ ہے, وہ انقلاب ایسا تھا جو عوام کی اجتماعی شعور اور سوچ کی مداخلت سے ہوا تھا, اور اس کی جو قیادت تھی, جو لینن اور ٹروٹسکی کی قیادت ہے, وہ کوئی ملٹری کو کے ذریعے یا کسی شارٹ کٹ کے ذریعے یا کسی چور دروازے کے ذریعے انقلاب نہیں کرے. اگر ہم غور کریں تو تاریخ میں اتنی تیز ترین ترقی کسی معاشرے نے آج تک نہیں کی. مثلاً 1913 سے 1963 کے اگر 50 سالوں کا ہم جائزہ لیں تو امریکہ جو سب سے بڑی سامراجی قوت ہے, اس کی جو کل جی ڈی پی ہے, اس کی کل معیشت جو ہے, اس میں 6 گنا اضافہ ہوا. برطانیہ میں تقریباً 2 گنا ہوا, لیکن سوویت یونین میں 52 گنا معیشت میں اضافہ ہوا. وہ 50 سال کی مدت میں ایک پسماندہ, ایک بہت ہی بیکورڈ, ایک پریمیٹو سوسائٹی سے بدل کر دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت بن گئی. فرانس میں کتنے انقلاب آ چکے ہیں؟ 1789 کا فرینچ ریولوشن یا انقلاب فرانس کیا تھا, کن حالات میں آیا اور اس کے نتائج کیا تھے؟ پوچھتے ہیں گریگ آکسلے سے. Mr. Osley, would you please describe for us? کیا آپ ہمارے لیے انقلاب فرانس سے پہلے کے سماجی اور معاشی حالات بیان کریں گے؟ French society. What were the socio-economic conditions? You could say in some ways there were 2 Frances in pre-revolutionary France. کسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب فرانس سے پہلے 2 فرانس تھے. ایک فرانس جو آپ بڑے شہروں میں دیکھ سکتے تھے جیسے کہ پیرس, لیون, مارسے اور بولبو وغیرہ, جو کاروباری اور معاشی طور پر کافی مضبوط مراکز بن چکے تھے, اور فرانس کی معیشت ان کے گرد گھومتی تھی اور اس میں کاروباری طبقہ ابھر کر سامنے آ رہا تھا. اور دوسری طرف ایک پسماندہ فرانس تھا. فرانس کی 85% آبادی کسانوں پر مشتمل تھی اور ان میں سے اکثریت کے پاس اپنی زمین نہیں تھی, اور ان میں سے لاکھوں لوگ ایسے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کھانے کی تلاش میں جاتے تھے, اور جن کسانوں کے پاس اداروں کی زمین پر کام کرنا پڑتا تھا.
One expression of the poverty of those times was a phenomenon. فرانس میں غربت کا ایک مظہر یہ بھی تھا کہ بہت سارے کسان ایسے تھے جو کٹائی کے بعد فصل میں جاتے تھے اور وہاں سے کھانے کے لیے کچھ دانے اور سبزیاں چنتے تھے تاکہ ان کو وہ کھا کر زندہ رہ سکیں. لہٰذا فرانس میں اس وقت بد اعتمادی کی فضا اپنے عروج پر تھی. چرچ، عدلیہ اور انتظامی مشینری کے علاوہ ایک اور کاروباری طبقہ بھی سامنے آ رہا تھا جس کو درمیانی طبقہ کہتے تھے. Commercial and industrial interest, which we call the bourgeoisie. حکومت کے خاتمے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے جو ستون ہیں نظام کے، وہ یہ بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں. اگر آپ فیوڈل نظام ختم کرنا چاہیں تو ذمہ داروں کو ختم کریں گے، زمینیں لے لیں گے. وہاں پر نان وائلنٹ طریقے سے ہوا انگلینڈ میں اور جاپان میں. روس میں وائلنٹ ہوا، بادشاہ کو مار دیا. فرانس میں وائلنٹ ہوا، بادشاہ کو مار دیا. زیادہ تر جو انقلاب ہیں وہ جنگ کے ذریعے ہوتے ہیں. انقلاب کے پیچھے طاقت ہونی چاہیے. انقلاب فرانس سے پہلے کے عدالتی نظام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ Yes, it was quite unfair. عدالتی نظام کافی جانبدار تھا کیونکہ طاقت عمرہ اور پادری کے ہاتھوں میں تھی اور عام آدمی کی آواز کہیں بھی نہیں سنی جا رہی تھی. کیا ہم ان 10 سالوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ Extreme chaos, a lot of head, as I was saying, being a lot of politicians. بد نظمی اپنے عروج پر تھی. بہت سارے سیاستدان لوگوں کے سر قلم کر دیے گئے تھے اور یہ منصوبہ بنیادی طور پر لوئی 16 کا تیار کیا ہوا تھا اور بعد میں انقلاب کے دوران اس کا بھی سر قلم کر دیا گیا اور اس کی بیوی کا بھی سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا. Experienced the same fate. So yes, extreme anarchy. And what's interesting is دلچسپ بات یہ ہے کہ فرانس سینٹرلائز تھا. جیسے کہ ہم آج فرانس کو بطور ایک ملک اور ایک قوم کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن 200 سال پہلے بھی فرانس میں مرکزی نظام تھا. but 200 years ago, even though لیکن ملک کے مختلف حصوں میں مختلف تحریکیں چل رہی تھیں. ان میں سے کچھ بادشاہ کے وفادار تھے. we're faithful to the king. And so it was not, you can't look at French Revolution thinking, okay, it's just the masses against. آپ انقلاب فرانس کو صرف اس طرح نہیں لے سکتے کہ عام لوگ حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. وہ حصہ جو فرانس کے مغرب میں تھا وہ اس سے زیادہ متاثر ہوا. اگر انقلاب کے تمام واقعات کو دیکھا جائے تو یہ نہ صرف پیچیدہ ہے بلکہ کافی تکلیف دہ بھی ہیں. Revolution, it was much more complicated and painful. 1989 میں انیک صاحب جب دیوار برلن گری تو مجھے 1990 میں جانے کا موقع ملا فارمر ایسٹ جرمنی. تو لائپزگ میں مجھے خاتون ملی. میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا فرق لگا اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد کی زندگی میں؟ اس نے کہا مجھے 3 بڑے صدمات ہوئے. پہلا تو یہ کہ جب میرا بچہ بیمار ہوا تو میں اسے لے کے اسپتال گئی تو ڈاکٹر کو دکھایا تو مجھے شوق ہوا کہ کیا ڈاکٹر کو علاج کرانے کے لیے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. پھر کہتی ہے بچے کو میں اسکول لے کر گئی تو ان کا جی اسکول کی فیس بھی ہوتی. یہ دوسرا صدمہ تھا. کہ جب میں گھر واپس آئی تو تیسرا صدمہ میرے لیے پڑا. تو میں نے بل دیکھے کہ بجلی کا بل تھا، گیس کا بل تھا، ٹیلی فون کا بل تھا. میں حیران ہوئی کہ ان 3 چیزوں کے بل بھی دینے پڑتے. یعنی ایک معاشرہ اس دنیا میں یہاں تک پہنچ چکا تھا. Was there any homework done by انقلاب کے لیے کوئی ہوم ورک کیا گیا تھا؟ کسی نے کوئی حکمت عملی بنائی تھی؟ انہیں کس نے بتایا تھا؟ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ سوشل میڈیا یا یہ الیکٹرانک کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوم کو نظریاتی طور پر انقلاب کے لیے تیار کیا گیا تھا. سارے معاشرے کو انقلاب کے لیے تیار نہیں کیا گیا تھا، جبکہ ایک مخصوص گروپ کو اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا. On public opinion at the time, we should try and imagine the impact. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان فلاسفرز کا اس وقت معاشرے میں کیا کردار تھا. جب روسو نے یہ کہا کہ اگر معاشرے میں سے بادشاہ کا کردار ختم کر دیا جائے
تو معاشرہ پھر بھی قائم رہ سکتا ہے۔ The only sovereign. روسو نے یہ بھی کہا کہ حاکمیت صرف لوگوں کی ہونی چاہیے۔ Now these are phrases we hear all the time now, but at that time, the sovereignty of the people in a society which had only یہ ever فرمودات known ہمیشہ سے ہیں، لیکن اس وقت لوگوں کے ذہن میں صرف بادشاہ کی حاکمیت کا تصور تھا اور بادشاہ کو حکومت کا حق تھا۔ روسو کا یہ بڑا انقلابی نظریہ تھا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو نظریاتی طور پر تیار کیا گیا تھا۔ the revolutionary consciousness of the people, and that was the effect of the American War of Independence. ایک اور چیز جو انقلاب کا محرک بنی وہ امریکہ کی جنگ آزادی تھی۔ اس جنگ آزادی میں جن فرانسیسی سپاہیوں نے حصہ لیا وہ نئے نظریات کے ساتھ واپس آئے، اور ان کے ان خیالات نے ساری عوام کو تو متاثر نہیں کیا، لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگ اس سے ضرور متاثر ہوئے، اور ان خیالات نے انقلاب کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ And contributed to the ideological preparation of the people. آپ نے سنا ہے نا کہ تخت یا تختہ، تو بہت سے لوگوں کا انقلاب لانے میں تختہ ہو گیا، مارے گئے، اور جو کامیاب ہوا اسے تخت مل گیا۔ لینن کامیاب ہوا، ماؤ زیدونگ کامیاب ہوا۔ اب جو ٹائم گزر رہا ہے کامیاب ہونے والوں کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ آپ کی برطانیہ کے ساتھ دشمنی بھی تھی، کیا برطانیہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرانس پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ Try to invade France during those days? Or they did? Everybody was sort of watching. ہر کوئی حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن وہ اس میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ Yes, so I think, no, I don't think. میرے خیال میں حالات کافی بدتر تھے اور برطانیہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ ان حالات میں کوئی ایسا قدم اٹھاتا۔ بہت عام مماثلت ہے 1917 کے سوویت یونین کے روس کے معاشرے کی آج کے پاکستان کے معاشرے۔ اچھا، ایک تو وہاں پر اسی طرح کی سماجی پراگندگی تھی، مذہبی جبر تھا، جو کرسچن آرتھوڈاکس تھے ان کا جبر تھا۔ اسی طرح جیسے یہاں سامراج کا جبر ہے، وہاں بھی سامراجی اجارہ داریوں نے پوری معیشت کو نچڑا ہوا تھا۔ بہت پسماندگی تھی، آبادی کی بھاری اکثریت جو تھی وہ دیہی علاقوں میں رہ رہی تھی، اور صرف 8% آبادی کا حصہ جو تھا وہ پرولتاری اور مزدور تھا۔ Then when revolution began, پھر انقلاب کیسے آیا؟ کیا انقلاب صرف ایک ہی دن میں آ گیا؟ Circumstances which opened the ہاں، حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے۔ سب سے پہلے ریاست کی دیوالیہ پن کی طرف اشارہ کیا گیا۔ فرانس نے امریکہ کی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ حکومت مشینری اس سے کہیں زیادہ خرچ کر رہی تھی، جو کہ وہ ٹیکس کی مد میں اکٹھا کر رہی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عمرہ اور چرچ کوئی ٹیکس ادا نہیں کر رہے تھے، اور یہ ریاست کا سب سے امیر طبقہ تھا۔ ریاست قرض پر قرض لے رہی تھی اور عمرہ سے ٹیکس اکٹھا نہیں کیا جا رہا تھا، جس سے ریاست قرض کی دلدل میں دھنستی گئی۔ امریکہ کی جنگ آزادی لڑنے کے لیے فرانس کو کہیں سے پیسوں کا بندوبست کرنا پڑا۔ آپ نے اپنی کتاب شرح انقلاب کا جو پہلا والیوم ہے اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ ہنرمند کی ایجاد کے اوپر سرمایہ دار کیسے قابض ہوتا ہے۔ اسٹیم انجن کا آپ نے حوالہ دیا، پریس کا آپ نے حوالہ دیا، تو حکمران طبقہ تو کوئی بھی ہوگا، قابض تو وہی ہوگا۔ ہر کب اس کی زمین کا، اس کی ایجاد کا فائدہ براہ راست اس کو منافع کے بغیر اس تک پہنچے گا؟ دیکھیے، جس نے یہ کپاس کو جننگ کی مشین بنائی اور اس کا نام جینی رکھ، اس کی بیوی کا نام جینی تھا، تو مشین کا نام جینی پہ رکھ دیا، جینی سے یہ جننگ ہو گیا۔ تو اور جو لوگ تھے وہ ہاتھ سے، جو ان کو پمبے کہتے ہیں، جو کام کیا کرتے تھے، وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ تو یہ چھوڑ کے کہیں اور چل گیا، اس نے مشینیں بنانی شروع کی، امیر آدمی ہو گیا، اور پھر اس نے اپنا طبقہ بدل لیا۔ تو غریب لوگ طبقہ بدل لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کے کتنے ایم این اے، ان کے باپ کو دیکھیں، ایک پیسہ نہیں تھا، وہ لیکن اب وہ نکل کے اپنی کلاس پہ وہ کوئی ڈچ کرتے ہیں۔ جو خروشیف تھا، روس کا بہت بڑا حاکم، خروشیف کی اور چو این لائی کی ملاقات ہوئی۔ اچھا، چو این لائی بڑی برہمن فیملی سے تھا، چین کی۔ تو چین نے
खुर्शीफ ने उसे ताना दिया कि देखो मैं गरीब का हूँ और तुम अमीर के हो, और चूंकि तुम अमीर के हो तुम्हारा कम्युनिज्म अब भी ठीक नहीं है। तो बहस हो रही थी कि खुर्शीफ का कम्युनिज्म ठीक है या चू एन लाई का। तो चू एन लाई ने जवाब दिया, तुम अपनी क्लास के, गरीब क्लास के गद्दार हो और मैं अमीर क्लास का गद्दार हूँ। ठीक है। तो ये गद्दारी करते हैं और अपना तबका बदल लेते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ एक बहुत बड़ा इनकलाबी तजर्बा हो चुका है 1968-69 में, जहाँ पर मेहनतकश तबके ने तारीख के मैदान में उतर कर अपने मुकद्दर को, अपनी तकदीर को खुद बदलने की ठानी थी। और उन्होंने जो 6 नवंबर से 25 मार्च 1969 तक, 6 नवंबर 1968 से 139 दिन ऐसे हैं जो 65 साल में पाकिस्तान के अवाम और मेहनतकश तबके की अपनी तारीख के वाहिद दिन है, बाकी सारे हुक्मरानों की तारीख के दिन है। और उन 139 दिनों में अयूब खान ने जो अपनी आखिरी तकरीर की थी, अयूब खान जो बहुत बड़ा एक डिक्टेटर था और उससे भारी हुक्मरान आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, फील्ड मार्शल ने अपनी आखिरी तकरीर में कहा था कि आज हुकूमत नाकाम हो चुकी है, सियासत मुस्तरद हो चुकी है और आज ताकत हुक्मरानों के ऐवानों में नहीं है बल्कि गलियों, बाजारों, फैक्ट्रियों, खेतों और खिलवानों में बिखर गई है, इसलिए मैं इस्तीफा दें। तो मैं समझता हूँ कि एक नया 68-69 अब पक रहा है इस मुल्क के माशरे में। इनकलाब फ्रांस का आगाज अवाम के निचले तबके से नहीं हुआ, बल्कि ऊपर वाले तबके के दरमियान कशमकश शुरू हो चुकी थी। उमरा के ऊपर वाले तबके के अलावा चर्च के तबके में भी कशमकश शुरू हो चुकी थी। चर्च, बादशाह और मरात याफ्ता तबके के दरमियान एक तनाव की सूरत हाल थी, क्योंकि बादशाह चाहता था कि ये मरात याफ्ता तबका भी मुल्क के खजाने में अपना हिस्सा डाले। उमरा ने इस फैसले की मुखालफत की, लिहाजा बादशाह और मरात याफ्ता तबके के दरमियान एक कशमकश शुरू हो गई। इसका नतीजा ये निकला कि उमरा ने बादशाह के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी और बादशाह और मलका की शाहकशियों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। इसके अलावा अदालत के अखराजात पर भी तनकीद शुरू हो गई। यही वजह है कि फ्रांस की गरीब आवाम भी आज़ादी और मसावात के लिए उठ खड़ी हुई और उन नजरियात के लिए आवाज बुलंद करना शुरू कर दी। How would you describe the general French attitude? आम फ्रांसीसी जो काफी सेकुलर था, इसका मजहब के बारे में रवैया कैसा था? जब मैं इंतहाई सेकुलर की बात करता हूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि वो मजहब के नजरिए के बारे में झुंझलाहट का शिकार था। We see a kind of discomfort with the idea of religion. Why is that? It's a slow process as well. The clergy had, again, a lot of power and a say in everything and everybody's affairs. ये एक सुस्त अमल था। पादरी ने बहुत ताकत हासिल कर ली थी और हर एक मामलात तक इसकी रसाई थी और इसकी बात भी सुनी जाती थी। पादरी ने भी इनकलाब के दौरान काफी नुकसान उठाया। इनकलाब के दौरान बहुत से पादरियों और रहबों को अपनी जानों से हाथ धोने पड़े और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भाग गए, लेकिन फिर भी ये अमल जारी रहा। और 1901 में जब मजहब को रियासत से अलग कर दिया गया और 20वीं सदी के आगाज में फ्रांस एक सेकुलर मुल्क नहीं था। So in the early 20th century, France was not so much a secular country, but you see that the power is. लेकिन आप देख सकते हैं कि ताकत में शराकत दारी मुमकिन बनाएगी और पादरी को पीछे धकेल दिया गया। Since 1901 and since 1789. 1779 से लेकर 1901 तक बहुत कुछ हुआ, लेकिन 1968 में जो समाजी इनकलाब आया, इससे हालात आगे की तरफ बढ़े और फ्रांस एक सेकुलर मुल्क के तौर पर उभरा। France has become very secular. आज के फ्रांस में आप चर्च और लोगों में, चर्च और हुकूमत के ताल्लुक को किस तरह देखते हैं? ये भी एक दूसरे से काफी अलग हो चुके हैं। जब आप कहती हैं कि अलग थलग हैं, तो क्या आप कहना चाह रही हैं कि वो एक दूसरे के खिलाफ हैं या फिर एक मुकम्मल तौर पर ताकतवर है और दूसरा बिल्कुल दीवार के साथ लग चुका है? पादरी हकीकत में बहुत कमजोर हो चुका है। अब बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। अभी भी वहाँ पर चर्च है, तो क्या लोग अब भी चर्च जाते हैं? इतने लोग चर्च नहीं जाते जो इससे पहले जाते थे, और अब इसको एक तरफ लगा दिया है और अब चर्च को इनके सिवा कोई नहीं सुनता। सिर्फ वो लोग सुनते हैं जो इनकी पैरवी करते हैं और वो अक़लियत में हैं।
یہ ہوگی کہ یہاں پاکستان میں 27 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پاکستان سے کی کل قیمت سے 20 گنا زیادہ دولت ہے. وہ دولت ان سے ضبط کی جائے. یہاں کے پاکستان کے جو سامراجی قرضے ہیں وہ اس وقت 64 ارب کے ہیں، جبکہ 77 ارب ہم دے چکے ہیں، اور پھر اس بجٹ کا 60% حصہ ادھر ہی جا رہا ہے. لیکن یہ جو ابھی آپ بیرونی قرضوں کی بات کر رہے ہیں، ان سے جان کیسے چھوٹے گی؟ دیکھیں، جو قرضے آپ دے چکے ہیں ان کو اب ضبط کر لیں. ابھی انہوں نے کیے ہیں ضبط، بولیویا نے کیے ہیں، ارجنٹینا نے کیے ہیں، ایکواڈور نے کیے ہیں، شاویز نے کیے. ابھی نہیں، اب یہ دے چکے ہیں، بار بار کیوں لے رہے ہو قرضے؟ When the nobility resisted, and this conference basically didn't give any tangible results, when the nobility resisted, the king had جب to عمرہ نے مزاحمت کی تو کوئی واضح نتائج حاصل نہ ہوئے. اس کے بعد بادشاہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اگر وہ عمرہ سے کہتا ہے کہ وہ اپنی مراد سے دستبردار ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو عام آدمی کی طرف سے تحریک کا سامنا کرنا پڑے، اور فیصلہ کیا کہ تمام عمل کو روک دیا جائے. اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دارالحکومت کے گرد گھیرا ڈال لیں. Because while this conference was going on, جب تضاد چل رہا تھا اور بادشاہ کی جانب سے اجلاس بلایا گیا تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک امید کا باعث تھا جو ایسے معاشرے میں رہ رہے تھے جہاں غربت، بے روزگاری اور بھوک عام تھی، اور اب سب لوگ ایک اجلاس میں بیٹھ رہے ہیں تو یقیناً کوئی حل نکلے گا. کہیں کہ سب مل بیٹھے ہیں تو اجلاس میں کیا کہا جائے گا. a lot of attention was paid to what would be said during this Estates General, and when it all came to nothing, مگر جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو وہ متحرک ہونا شروع ہوئے. اس کے بعد ہنگامے شروع ہو گئے اور پیرس کے اندر اور باہر فرانس اور دیگر حصوں میں چھوٹی سطح پر بغاوتیں شروع ہو گئیں. تو بادشاہ نے دیکھا کہ اجلاس میں بھی کوئی بات نہیں بنی، بلکہ پیرس کے اندر لوگ بھی متحرک ہو چکے ہیں. اس لیے اس نے سب ختم کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے دستوں کو بلا لیا تاکہ دارالحکومت کا محاصرہ کیا جائے. تب خاص طور پر پیرس کے غریب عوام نے سمجھا کہ دوبارہ سے وہی ہونے جا رہا ہے جیسا کہ بے شمار دفعہ ماضی میں ہو چکا ہے، کہ جو شخص بھی بادشاہت کے خلاف جائے گا اور جو کوئی بھی طاقت کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے نتیجے پر تشدد ہوگا. against the powers that be, then that would be met with a violent solution, and so that was why. اس لیے انہوں نے محل پر حملے سے آغاز کیا. اس کے بعد اسلحہ حاصل کرنے کے لیے بستی پر حملہ کیا تاکہ بادشاہ کی جانب سے اس فوجی قبضے کی تیاری کے خلاف خود کو آراستہ کر سکیں. چنانچہ 14 جولائی 1799 کے پہلے انقلاب کے پیچھے یہ سارے واقعات کار فرما تھے. What brought this interregnum to an end? اس سارے سلسلے کا اختتام بادشاہ کی ایک کوشش پر ہوا جب وہ محل سے بھاگ گیا. اس نے آدھی رات کو محل چھوڑا اور بیلجیم کے بارڈر کی طرف اپنا راستہ بنایا، اس خیال کے ساتھ کہ وہ عمرہ طبقے کی فوج کے ساتھ مل کر جو کہ بادشاہ کی دوبارہ حکومت کے حق میں ہیں، اور اس خیال کے ساتھ کہ انقلاب کی مخالف قوتوں کے ساتھ مل کر وہ پیرس پر چڑھائی کرے گا اور اپنی حکومت کو دوبارہ قائم کرے گا. لیکن سب چیزیں اس قدر غیر منظم طور پر ترتیب دی گئیں کہ وہ اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی پکڑا گیا اور اسے دوبارہ پیرس لایا گیا. اس سب واقعے نے بڑی تعداد میں لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا اور انہوں نے جان لیا کہ اب کسی بھی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں. تب بادشاہ کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی، بادشاہ کی اس حرکت کی مذمت میں کہ اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور غیر ملکی قوتوں کے ساتھ مل کر پیرس پر حملے کی سازش کی اور جمہوریت کا نعرہ بلند کیا. پھر انقلاب کا دوسرا حصہ شروع ہوا جب عمرہ طبقے کی طاقتوں کے خلاف ایک انقلابی جنگ شروع ہوئی جو کہ اپریل 1792 میں شروع کی گئی.
یہ تو راستہ پھر آگ اور خون سے گزر کے جاتا ہے. دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. پہلے تو یہ کہ یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے انقلاب یہاں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلے تو یہ کہ یہاں انقلاب ہوگا. دوسرا یہ ہے اس انقلاب میں خون ریزی کا جو تعلق ہے یہ حکمران طبقات جب دہشت گردی کرتے ہیں تو تب ہوتی ہے. ایکچول جو رشین ریولوشن کی انقلابی سرکشی ہوئی تھی اس کے دوران ٹوٹل 9 افراد مارے گئے تھے. ٹوٹل اتنے دنیا کے عظیم ترین انقلاب کے عملی میں. اس کے بعد 21 فوجوں نے حملہ کر دیا سوویت یونین پر اور 21 فوجوں کی جارحیت نے وہاں پر خون ریزی قتل و غارت اور بربریت کی جو سامراج کی فوجیں تھیں. ریولوشن بندوق کی نالیوں سے نہیں آتے. ریولوشن محنت کش طبقے کے عزم جرت ہمت اور طاقت سے آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ انقلاب کا راستہ جو ہے یہ آگ اور خون کا راستہ ہے؟ آگ اور خون کا لفظ جو ہے صرف ان کے لیے برا ہے جو امیر ہیں جو پاور میں ہیں. باقی عوام تو پہلے ہی آگ اور خون میں ہے یار. حضرت عمر دوسرے خلیفہ نے ایران کے بادشاہ یزگرد کو خط لکھا کہ اب اسلام کا ظہور ہو گیا ہے اور تم اسلام قبول کر لو. اللہ کے لیے نظر میں سب ایک جیسے ہیں. تمہارے یہاں ایکوالٹی نہیں ہے, ظلم ہے. تمہاری تہذیب ختم ہو چکی ہے, تم اسلام قبول کر. اس نے جواب میں لکھا کہ تم صحراؤں کے رہنے والے تم ہمیں تہذیب سکھاؤ گے, تم اونٹ کا دودھ پیتے ہو, تمہیں کیا پتا. حضرت عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیے ورنہ پھر ہم حملہ کریں گے. جب یہ جواب آیا اور بھی کچھ بھیجا ہوگا, اس کے بعد حملہ ہو گیا, شکست ہوئی. ایران کا بادشاہ اور بڑے بڑے نوبلز جو تھے, بڑے بڑے لوگ, وہ مارے گئے. اب جب وہ مارے گئے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب یہ زمین ریاست کی ملکیت ہے. تو بڑے ذمہ دار وہاں ختم ہو گئے. کسانوں نے خوب پیداوار کی اور بہت سو نے کہا بھئی یہی اللہ ٹھیک ہے جو ہمیں زمینیں دے. سماجی حقائق کو اگر پیمانہ بنایا جائے تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آج حالات پاکستان میں بالکل وہی ہیں جو انقلاب سے پہلے فرانس میں تھے؟ I see that stratification. میں نے یہ کلاس سسٹم دیکھا ہے اور انقلاب کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. جب دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جائے اور ملک میں جس کی وجہ سے غربت بھی ہو تو انقلاب کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. Hands of a few and probably a lot more poverty. پاکستان میں ایسا طبقہ جو پہلے موجود نہیں تھا, میری نظر میں جو اپنے اندر انقلاب کی صلاحیت رکھتا ہے وہ پاکستان کا محنت کش ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انقلاب کب شروع ہوگا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صورتحال ہمیشہ نہیں رہے گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک سپرنگ کو مسلسل دباتے جائیں لیکن کسی بھی وقت وہ سپرنگ واپس اوپر کی طرف ہی آتا ہے. What does that mean? What is a revolution? اصل میں انقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب میں نوجوان تھا تو میں نے کچھ لوگوں کو جمع کیا. اس میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو اسکاٹ لینڈ میں پہلی جنگ عظیم کے دوران کافی متحرک رہا. وہ اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا. اس نے کہا کہ یہ اوپر والا ہاتھ یہاں امیر اور حکمران طبقے کی نشاندہی کرتا ہے اور یہ نیچے والا ہاتھ غریبوں کی نشاندہی کرتا ہے. اور انقلاب یہ ہے جب غریب طبقہ اور مزدور عمرہ اور حکمران طبقے کی جگہ لے لے. یہ انقلاب کہلاتا ہے.
क्रिश्चियन भी थे और रोमन्स भी थे। मुसलमानों ने रोमन्स को शिकस्त दी, क्रिश्चियंस ने इत्मीनान का सांस लिया, और ज्यूज ने, क्योंकि रोमन्स तो हुक्मरान थे, यूरोप से आए हुए थे। हज़रत उमर ने कहा कि हमें तुम्हारा मज़हब है यहूदियों, है ईसाइयों, हम तुम्हारे पैगंबर, हमारे भी पैगंबर। तो जो क्रिश्चियन चर्च था सबसे बड़ा, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे मुहाफिज आए हैं, ईसाइयों के मुहाफिज आए हैं, और उन्होंने कहा ये बड़ा चर्च है, इसकी चाबियां जनाब अमीरुल मोमिनीन हम आपको पेश करते हैं। तो यरूशलेम के यानी बैतुल मुक़द्दस के जो सबसे बड़ा चर्च है, उसकी चाबियां अब भी मुसलमान ख़ानदान के पास। ईरान में खुमैनी का इनकलाब आया, गरीबों को ज़मीनें मिल गई, इराक को शिकस्त दी ईरान ने, किसानों के बच्चे निकल आए। कौन फतेह कर सकता है? पाकिस्तान के गरीबों को आप ज़मीनें दें, देखिए पाकिस्तान कितना मजबूत होता है। अब भी नाकाबिल तस्खीर है वैसे इनके जज्बे की वजह से, फिर जज्बा और माली मफाद होगा। इनकलाब रेशमी रास्तों पर गुलाब की खुशबू की तरह नहीं आया करते, और ना ही ये वो लोग लाते हैं जिनकी सियासत की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ दौलत हुआ करती है। इनकलाब एक राइज निजाम के मुकम्मल खात्मे का नाम है। क्या हमारे निजाम से सबसे ज्यादा फायदा दौलत और ताकत हासिल करने वाले अपने खिलाफ इनकलाब लेकर आएंगे? एक मर्तबा फिर दोहराता हूं, इटली के सूट और स्कार्फ पहनने वाले, स्विस घड़ियां लगाने वाले, छुट्टियां दुबई और लंदन गुजारने वाले, महल्लात में रहने वाले, जर्मन गाड़ियों और जापानी जीपों के ये मुसाफिर इनकलाब लाते नहीं हैं, बल्कि इनकलाब का पहला शिकार होते हैं। वो इनकलाब जो इन झुग्गियों और झोपड़ियों में पैदा होता और परवरिश पाता। कितने सवालों के जवाब मिले हैं अब तक, कितना किया है इंतजार और करोगे कब तक? कब तक रोना पड़ेगा, जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार, अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको, चलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा।